السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو میرے چینل ہسٹوریکل سٹوریز میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج میں آپ کو مغلیہ سلطنت کے دوسرے بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستوں، ظہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ وہ 1508 میں کابل میں پیدا ہوا۔ بابر اس کی فکری اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ ہمایوں نے جلد ہی ترکی، عربی اور فارسی زبان و ادب پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسرے علوم سے آگاہی کی طرف توجہ دی۔ اسے ریاضی اور علم نجوم وغیرہ میں خصوصی دلچسپی تھی۔ ہمایوں کی فوجی تربیت کا آغاز اس کے باپ کے ساتھ مہمات میں حصہ لینے سے ہوا۔ 12 سال کی عمر میں بابر نے اسے بدخشاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہاں ہمایوں نے بڑی کامیابی سے معاملات سلطنت چلائے۔ اس کامیابی میں اہم حصہ اس کے مشیروں اور بدخشاں کے لوگوں کا تھا۔ یہ مشیر بابر نے ہمایوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیے تھے۔ پانی پت کے جنگ میں ہمایوں بڑی دلجمعی سے لڑا۔ جنگ کے بعد بابر نے اسے آگرہ بھیجا تاکہ خزانے اور دوسری عمارات پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہاں پر ہمایوں نے اپنے سپاہیوں کو کسی قسم کے تشدد اور لوٹ مار کی ممانعت کر دی تھی۔ جنگ کنواہا کے بعد ہمایوں نے افغانوں کے خلاف ایک مہم کی سربراہی کی۔ اس مہم میں اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کامیابی سے وہ مزید فتوحات کرنے کے بجائے بدخشاں واپس چلا گیا۔ بابر کے وفات کے بعد وہ 1530 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اب ہم بات کریں گے نصیر الدین محمد ہمایوں کے دور میں انتظامی مسائل کے بارے میں۔ انتظامی طور پر ہمایوں کے پیش نظر درج ذیل بنیادی مسائل تھے۔ حکومت کا خزانہ تقریباً خالی تھا۔ بابر کو جو بھی خزانہ ملا تھا اس نے باغیوں کے خلاف لڑائیوں، فتوحات اور تعمیرات میں استعمال کر لیا تھا۔ بابر ایک طاقتور حکمران تھا جبکہ ہمایوں کو ایک کمزور حکمران سمجھا جانے لگا۔ اس وجہ سے سیاسی صورتحال میں تبدیلی آئی۔ ہمایوں کو اس کے والد نے یہ وصیت کی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں سے نیک سلوک کرے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ہمایوں نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مرزا کامران کو کابل اور قندھار کی حکمرانی دی۔ اسی طرح عسکری اور ہندال کو دیگر علاقے دیے۔ اس طرح سلطنت تقسیم ہو گئی۔ جب ہمایوں پر مشکل وقت پڑا تو اس کے بھائیوں نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اب ہم بات کریں گے نصیر الدین محمد ہمایوں کے لودھیوں اور افغانوں سے معرکہ آرائی۔ بابر کی وفات کے بعد ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی اوت اور بہار میں سرگرم عمل ہو گیا تھا۔ محمود لودھی نے جون پور پر حملہ کر کے وہاں کے مغل گورنر کو مار بھگایا۔ ہمایوں جون پور کی طرف بڑھا اور محمود لودھی کو شکست دے کر بہار کی طرف بھگا دیا اور جون پور پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور چنار کا محاصرہ کر لیا۔ چنار میں ان دنوں شیر شاہ سوری کا تسلط تھا۔ ہمایوں نے 4 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ شیر شاہ نے ہمایوں کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا اور اپنے بیٹے کو 500 سپاہیوں کے ساتھ ہمایوں کے پاس بھیج دیا۔ چنار میں صلح کا فیصلہ ہوا۔ اس طرح ہمایوں نے شیر شاہ سوری کی ابھرتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے کا یہ سنہری موقع گنوا دیا۔ شیر شاہ سوری ایک منجھا ہوا سیاستدان اور ایک ہوشیار جنرل تھا۔ اس نے بہار میں اپنی پوزیشن بہتر بنا لی تھی۔ شیر شاہ نے تمام افغان قبیلوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تمام افغان متحد نہ ہو جائے تو ہمایوں کو برصغیر پاک ہند سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اگر وہ تمام افغان متحد ہو جائے تو ہمایوں کو برصغیر پاک و ہند سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس بات کا افغانوں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور انہوں نے شیر شاہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ 1531 عیسوی میں شیر شاہ سوری صوبہ بہار کا خود مختار حاکم تھا۔
ہمایوں کو جب اس قسم کی اطلاعات ملی تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جون پور روانہ کیا۔ شیر شاہ نے اس کی آؤ بھگت کی اور اسے قیمتی تحائف دے کر اپنی کامل وفاداری کا ثبوت دیا۔ ہمایوں کو یہ اطلاع ملی کہ شیر شاہ سوری کی طرف سے کسی قسم کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بدستور ہمایوں کے تابع فرما ہے۔ ہمایوں بھی اس بات سے مطمئن ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد ہمایوں کو اطلاع ملی کہ شیر شاہ نے بنگال کے دارالحکومت گوڑ کا محاصرہ کر لیا ہے۔ ہمایوں کو شیر شاہ کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا، اس نے چڑھائی کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران شیر شاہ نے بنگال کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہمایوں نے بنگال میں پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہمایوں کی پیش قدمی کے پیش نظر شیر شاہ پیچھے ہٹتا گیا اور ہمایوں بلا مزاحمت 1538 عیسوی میں گوڑ میں داخل ہو گیا۔ گوڑ کی فتح بظاہر ہمایوں کا بہت بڑا کارنامہ تھی، مگر اس نے گوڑ کی فتح کے بعد 8 ماہ جشن منانے میں ضائع کر دیے۔ اس طرح اس تمام عرصے میں شیر شاہ نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی اور موقع پاتے ہی آگرہ سے آنے والی سپلائی لائن کاٹ دی۔ ہمایوں کا اپنے دارالحکومت آگرہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے بھائی مرزا ہندال کو سپلائی لائن بحال کرنے کے لیے روانہ کیا، مگر مرزا ہندال نے آگرہ پہنچ کر اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نازک موقع پر ہمایوں نے گوڑ میں اپنا گورنر مقرر کر لیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ شیر شاہ بڑی ہوشیاری سے ہمایوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہمایوں کو آگے بڑھنے دیا اور ہمایوں آخرکار بلا مزاحمت مونگیر پہنچ گیا۔ مونگیر کے نواح میں شیر شاہ اپنے لشکر سمیت اس کے انتظار میں تھا۔ ہمایوں کو جب شیر شاہ کے لشکر کی خبر ملی تو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ شیر شاہ پر فوری حملہ کر دیا جائے۔ ہمایوں نے اپنی تساہل پسندی سے کام لیتے ہوئے چند ہفتے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران میں شیر شاہ نے اپنی فوجی طاقت بڑھا کر میدان جنگ اپنے حق میں کر لیا۔ اب ہمایوں نے گفت و شنید سے شیر شاہ سے صلح کرنا چاہی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ شیر شاہ نے 1539 عیسوی میں 3 اطراف سے ہمایوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں کا لشکر اس حملے کی تاب نہ لا سکا۔ یہ لڑائی چوسا کے مقام پر ہوئی۔ ہمایوں کی فوج کے 8000 کے قریب سپاہی مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ دریائے گنگا میں ڈوب گئے۔ ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ ہمایوں دریا میں گھوڑے سے گر گیا اور ڈوبنے کے قریب تھا کہ نظام نامی ایک شخص نے اسے بچا لیا۔ ہمایوں نہایت خستہ حالت میں آگرہ پہنچا۔ ہمایوں کے اہل خانہ شیر شاہ کے قبضے میں آ گئے۔ شیر شاہ نے انہیں نہایت احترام سے ہمایوں کے پاس بھجوا دیا۔ چوسا کی جنگ میں فتح کے بعد شیر شاہ کا وقار بلند ہوا۔ وہ چوسا سے سیدھا گوڑ آیا اور وہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اب ہم بات کریں گے ہمایوں کے اقتدار بحال کرنے کی ناکام کوشش۔ ہمایوں نے آگرہ پہنچ کر اپنے بھائی مرزا ہندال کی تخت نشینی کی خطا کو معاف کر دیا۔ اس نے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت جمع کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں تمام رشتہ داروں اور بھائیوں سے مدد کی اپیل کی، مگر سب نے معذوری کا اظہار کیا۔ آخر ہمایوں نے بڑی محنت کے بعد 40,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اکثر سپاہی نا تجربہ کار تھے، بلکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے پہلے کبھی جنگ
میں حصہ نہ لیا تھا۔ شیر شاہ کو جب ہمایوں کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً قنوج کا رخ کیا۔ ہمایوں کی آمد سے پہلے ہی شیر شاہ نے اپنی پسندگی کی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ ہمایوں جب یہاں پہنچا تو اسے مجبوراً نشیبی جنگ پر اپنا کیمپ لگانا پڑا۔ اسی دوران میں بارشیں شروع ہو گئی اور ہمایوں کے کیمپ والی نشیبی جگہ میں پانی بھر گیا۔ جب ہمایوں کے سپاہی پانی کی وجہ سے اپنی جگہ بدل رہے تھے تو شیر شاہ نے اچانک حملہ کر دیا۔ ہمایوں کے سپاہی بغیر لڑے میدان سے بھاگ نکلے۔ یوں شیر شاہ نے جنگ جیت لیا۔ اب ہم بات کریں گے ہمایوں کی جلا وطنی کے بارے میں۔ قنوج کی لڑائی میں شکست کے بعد ہمایوں بڑی مشکل سے آگرہ پہنچا۔ شیر شاہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دلی کا رخ کیا۔ آگرہ سے ہمایوں کے نکلتے ہی شیر شاہ نے آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ دلی میں اب رکنا ہمایوں کے لیے سخت خطرے کا باعث ہو سکتا تھا۔ اس نے لاہور کی طرف روانہ ہونا بہتر جانا۔ اب دلی پر بھی شیر شاہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ لاہور سے ہمایوں سندھ پہنچا۔ یہاں سے اس نے قندھارا کا رخ کیا۔ اس زمانے میں اس کا بھائی مرزا عسکری قندھارا کا گورنر تھا۔ اس نے اس مشکل وقت میں ہمایوں کی مدد کرنے کے بجائے اسے گرفتار کرنا چاہا۔ ہمایوں اپنی جان بچا کر سرحد پار کر کے ایران چلا گیا۔ ایران اس زمانے میں ایک مضبوط سلطنت تھی۔ مغلوں کے ساتھ ایرانی حکمرانوں کے تعلقات خاصے بہتر تھے۔ بابر نے کابل کی فتح میں شہنشاہ ایران کی مدد حاصل کی تھی۔ شہنشاہ ایران کو جب ہمایوں کے حالات کا علم ہوا تو اس نے سیستان کے گورنر کو ہمایوں کا شایان شان استقبال کرنے کا حکم دیا، بلکہ شاہ ایران نے تمام صوبائی گورنروں کو ہدایت دی کہ ہمایوں جس راستے سے بھی گزرے اس کی عزت و احترام کرے۔ ایران میں ہمایوں کے سفر کے دوران بادشاہ اور ہمایوں کے مابین خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جب ہمایوں بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کا بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ہمایوں کو شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا۔ اب ہم بات کریں گے ہمایوں کی ہندوستان میں واپسی۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہی ہوا ہے کہ کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو ایک دفعہ کھونے کے بعد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہمایوں 15 برس ہندوستان سے دور رہا۔ اس عرصے میں ہندوستان پر ایک مضبوط اور صحیح معنوں میں ایک عادل بادشاہ شیر شاہ سوری اور اس کے خاندان کی حکومت رہی۔ شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کا جانشین اسلام شاہ سوری بادشاہ بنا۔ وہ ایک اچھا منتظم مگر سخت گیر انسان تھا۔ اس کی سخت گیری سے تنگ آ کر اس کے کئی وفادار ساتھیوں نے بغاوت کر دی۔ صوبوں میں خود مختاری کی لہر چل پڑی۔ اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد ملک میں انتشار پیدا ہوا۔ یہ حالات ہمایوں کے لیے سازگار تھے۔ اس نے 1554 عیسوی میں پشاور پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پر اپنی پوزیشن مضبوط بنا کر لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ہمایوں نے 1555 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد دلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں ہمایوں نے اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت دوبارہ حاصل کر لی۔ 1556 عیسوی کو ہمایوں دلی کے پرانے قلعے میں اپنے کتب خانے میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ نماز کے لیے سیڑھیوں سے اتر ہی رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے وہ وفات پا گیا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹس بک میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اگلے پارٹ میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے تیسرے بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کا ویڈیو یہاں پر ختم ہوتا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹس بک میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔